انفارمیشن کاؤنٹر کے عزیز دوستو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو دنیا میں بچوں کی گمشدگی کے ایسے بہت سے کیسز ہیں جنہوں نے دنیا کو حیرانگی اور خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ دوستو آج میں آپ کو ایسے 5 کیسز کے بارے میں بتاؤں گا جو حیرانگی اور پراسراریت کے حامل ہیں۔ ان کیسز میں سب سے پہلے ایٹن پیٹس کا نام ہے۔ ایٹن پیٹس ایک 6 سالہ بچہ تھا جو پہلی بار اپنے اسکول بس اسٹاپ پر اکیلا پیدل چل کر جا رہا تھا جب مئی 1979 میں اسے اغوا کیا گیا تھا۔ پیڈرو ہرنانڈیز جو کہ ایک 18 سالہ لڑکا تھا اور مینہٹن میں ایٹن کے گھر کے قریب میں ایک سہولت اسٹور میں کام کرتا تھا۔ پیڈرو ایٹن کے پاس آیا اور اسے سوڈا کی لالچ دے کر دکان کے تہخانے میں لے گیا اور اس کے ساتھ جنسی استحصال کرنے کے بعد جان سے مار ڈالا اور پھر اسے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ ایٹن کی گمشدگی کئی دہائیوں تک حل نہیں ہو پائی اور ملک بھر میں معلومات حاصل کرنے کے غرض سے 1980 کی دہائی میں دودھ کے کارٹونوں پر اس کی گمشدگی کی خبر کو نمایاں کیا گیا اور ایٹن US میں دودھ کے کارٹونوں پر نمایاں ہونے والا پہلا بچہ بن گیا۔ اس کیس کی وجہ سے امریکی خاندانوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور والدین اپنے بچوں کو بنا نگران باہر گھومنے کی اجازت دینے سے ڈرنے لگے۔ 1983 میں US کے صدر رونالڈ ریگن نے ایٹن کی گمشدگی کے دن یعنی 25 مئی کو گمشدہ بچوں کا قومی دن قرار دے دیا۔ ایٹن کی لاش کبھی نہیں مل پائی اور 2001 میں قانونی طور پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ اپریل 2017 میں تقریباً 40 سال پرانے کیس کو ری اوپن کیا گیا اور پیڈرو کے بارے میں ملے ہوئے کچھ ثبوت کی بنا پر پیڈرو کو گرفتار کر لیا گیا۔ پیڈرو نے اپنا جرم قبول کر لیا اور اسے 25 سال جیل کی سزا سنا دی گئی۔ اگست 1984 میں جوزف فریٹزل جو کہ الزبتھ فریٹزل کا سگا باپ تھا، اس نے اپنی بیٹی کو آسٹریا کے شہر ایمسٹیٹن میں واقع اپنے خاندانی گھر کے تہہ خانے میں راغب کیا۔ اس وقت الزبتھ محض صرف 18 سال کی تھی۔ الزبتھ کی والدہ نے گمشدہ شخص کی رپورٹ کروائی، یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کی بچی کو صرف میٹر کے فاصلے پر قید میں رکھا گیا ہے۔ نوعمر لڑکی کو خطوط لکھنے پر مجبور کیا گیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ جوزف نے اپنی بیٹی کو 24 سال قید میں رکھا۔ 24 سال قید کے دوران جوزف نے اپنی بیٹی کے ساتھ 7 بچے پیدا کیے، لیکن ان میں سے ایک پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی مر گیا۔ 3 بچوں کو ان کی والدہ کے ساتھ ساؤنڈ پروف تہہ خانے میں رکھا گیا، جبکہ 3 بچوں کو فریٹزل اپنے ساتھ اوپر ولی منزل پر رہنے کے لیے لے گیا۔ اس نے الزبتھ کی والدہ کو بتایا کہ الزبتھ نے اپنے بچوں کو ان کی دہلیز پر چھوڑ دیا کیونکہ وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ تہہ خانے میں زیر قید ایک بچہ 2008 میں شدید بیمار ہو گیا اور یہ اس وقت ہوا جب ڈاکٹروں اور پولیس نے فریٹزل کے جرائم کی اصل حد دریافت کر لی تھی۔ جوزف فریٹزل جو اب 82 سال کا ہے، 2009 میں اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ گمان کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ 3000 سے زیادہ بار زیادتی کی۔ جیسی 11 سال کی تھی جب اسے 1991 میں اپنے کیلیفورنیا کے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا۔ اسے فلپ گیریڈو نامی شخص نے اغوا کیا تھا۔ فلپ گیریڈو نے اسے اپنے بیک یارڈ کے ایک کمپاؤنڈ میں قید کیا تھا اور اسے 18 سال قید میں رکھا گیا۔ ان 18 سالوں میں بار بار اسے جنسی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس قید کے دوران جیسی نے اس اغوا کار کے 2 بچوں کو جنم دیا اور اس کا پہلا بچہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ محض صرف 14 سال کی تھی۔ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرنے کے بارے میں سوچتی تو اسے اسٹن گن کی دھمکیاں دی جاتی تھیں اور گیریڈو نے اسے کہا ہوا تھا کہ اگر وہ یہاں سے بھاگی تو اس کے جنگلی کتے اس پر حملہ کر دیں گے۔ اگست 2009 میں شکوک و شبہات جب گیریڈو، جس پر اس سے پہلے بھی عصمت دری کا سابقہ جرم تھا، جیسی اور اس کی 2 بیٹیوں کو پے رول میٹنگ میں لے گیا تھا، بعد اسے گرفتار کر لیا گیا اور اسے 431 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور اس کی اہلیہ نینسی گیریڈو کو اغوا عصمت دری کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 2011 میں عدالتی مقدمے کے دوران جیسی نے ایک بیان میں لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ جیسا کہ میں ان تمام سالوں کے بارے میں سوچتی ہوں، اس لیے میں ناراض ہوں کیونکہ آپ نے میری زندگی اور میرے اہل خانہ کی زندگی چوری کی ہے۔ میں آپ کی وجہ سے ان 18 سالوں کے ہر دن کے ہر سیکنڈ سے نفرت کرتی ہوں۔ بین نیدھام 29 اکتوبر 1989 میں پیدا ہوا۔ بین نیدھام ایک برطانوی بچہ تھا جو 24 جولائی 1991 کو یونانی جزیرے کوس میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ لاپتہ ہونے کے وقت اس کی عمر 21 ماہ تھی۔ ابتدائی تلاش کے بعد بھی اس کا پتہ نہ چل سکا۔ گمان کیا جاتا تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ دیکھنے کے متعدد دعووں کے باوجود اس کا پتہ معلوم نہیں ہوا۔ اکتوبر 2012 میں ساؤتھ یارکشائر پولیس نے انکوائری کی لکیر پر عمل کرنا شروع کیا، جس میں بتایا گیا تھا کہ بین کو اتفاقی طور پر ہلاک کر دیا گیا تھا اور کھدائی کرنے والے ڈرائیور نے ملبے کے ایک ٹیلے میں اس مکان سے متصل کھیت میں کام کیا تھا۔ ملبے کے بڑے پیمانے پر کھدائی کا کام برطانوی اور یونانی پولیس نے شروع کیا تھا۔ پولیس کے لیے خاص دلچسپی والی چیز ڈنکی کھلونا کار تھی، جس کا انہیں امید تھی کہ وہ بازیاب ہو سکتی ہے۔
اور یقین ہے کہ اس کیس کو سولو کرنے کی چابی ہے، لیکن بین کی تلاش میں اس سے منسوب چیزوں کی تلاش میں صرف ناکامی حاصل ہوئی۔ سپٹمبر 2016 میں پولیس مزید کھدائی کرنے کے لیے کوس واپس آئی، اگرچہ بین کا کچھ پتہ نہیں چلا، مگر پیلے رنگ کی ڈنکی کار جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بین کی ہے، برآمد کر لی گئی۔ ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر جان کازنز نے انکوائری کی سربراہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا پیشہ ورانہ عقیدہ ہے کہ بین کی موت اراکلیس کے فارم ہاؤس کے قریب ہونے والے ایک حادثے کے نتیجے میں ہوئی تھی، جہاں اسے آخری بار کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس سامان کا ملنا اور اس کی جگہ میرے اس یقین میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ بین کے غائب ہونے والے دن یا اس کے فوراً بعد ہی فارم ہاؤس سے سامان ہٹا دیا گیا۔ نومبر 2018 میں برطانوی پولیس نے کہا تھا کہ مذکورہ ڈنکی ٹوائے کار پر ملا ہوا خون بین کا نہیں تھا، اور اسی طرح بین کا آج تک کچھ نہ پتہ چل سکا۔ نتاشا 10 سال کی تھی جب 1998 میں اسے وولف گینگ پریکلوپی کے ذریعے اسکول جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اسے آسٹریا کے شہر ویانا کے قریب ایک گراج کے نیچے موجود سیل میں 8.5 سالوں تک قید میں رکھا گیا تھا۔ اسے باقاعدگی سے پیٹا جاتا اور جنسی حملوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ 2006 میں نتاشا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے فرار ہونے کے فوراً بعد پریکلوپی نے خودکشی کر لی۔ نتاشا نے وہاں سے فرار ہونے کے بعد 2 کتابیں لکھی، جن میں سے ایک فلم میں ڈھل گئی تھی۔ نتاشا اب اس گھر کی مالکن ہے جہاں کبھی اسے اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔